اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر شمائلہ ہیئر. پچھلی کلاس کے اندر ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 تک مطالعہ کر چکے ہیں. انشاءاللہ اس کلاس میں آیت نمبر 27 سے آغاز کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں الذین، وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد، اس کو پختہ کرنے کے بعد. یعنی اس آیت کے اندر وعدے کی اہمیت کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے. وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے یوصل، کہ وہ اسے جوڑا جائے. کس چیز کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ یعنی جن رشتوں کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. خاص طور پر وہ رشتے جو رحم کے رشتے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے. ہمیں ان رشتوں کے بارے میں ویری الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رحم کے رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فِي الْأَرْضِ، زمین میں. اللہ فرما رہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. کیفا، کیسے، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو. وَكُنْتُمْ، حالانکہ تم امواتاً، مردہ تھے، فَأَحْیَاکُمْ، پس اس نے تمہیں زندگی عطا کی، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم، پھر یمیتکم، وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اگلی آیت، آیت نمبر 29 کے اندر جو ہے انسان کی تخلیق کے اوپر جو ہے ڈسکشن ہے، اور ویری امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. انسان کے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے. اللہ فرما رہے ہیں هو الذی، اللہ وہ ہے، خلقا، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا. اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے تخلیق کیا ہے، تمہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ثم، پھر استوا، متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، پس سواہن، پس ٹھیک ٹھیک بنا دیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اگلی آیت کے اندر جو ہے آیت نمبر 30 کے اندر انسان کی تخلیق اور قصہ آدم و ابلیس کا ذکر ہے. یہ وہ قصہ ہے جس کا ذکر آپ کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ملے گا، لیکن جو ڈیٹیل سے ڈسکشن ہے اور زبردست ڈسکشن جو آئے گی وہ سورۃ الاعراف میں آئے گی. اور جب یہ وہاں ڈسکشن آئے گی تو انشاءاللہ یہ میں قصہ آدم و ابلیس پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھا کے جاؤں گی. اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ، اور جب قال، کہا، ربو کا، تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین کے اندر، خلیفتاً، اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. میں اپنا پریزنٹر بناؤں گا جو میرے احکامات کو زمین کے اوپر امپلیمنٹ کرائے گا، جو زمین کے اوپر میرے حکم کی تکمیل کرائے گا. آگے سے فرشتے اللہ سے کیا فرما رہے ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں، اتجعلو، اے اللہ، کیا آپ بنائیں گے، فیہا، اس زمین کے اندر، من یفسد فیہا، جو اس زمین کے اندر فساد کرے گا. آپ زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین کے اندر فساد برپا کرے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گی. معلوم ہوتا ہے انسان کے بارے میں جو فرشتوں کی پرسیپشن تھی وہ محض کسی جہالت کی بنا پر مبنی نہیں تھی.
حضرت انسان نے یہ دونوں کام زمین کے اوپر فساد بھی بچایا اور خون بھی بہایا بدرجہ اتم کیے ہیں. یعنی ہم فرشتوں کی پرسیپشن پر مکمل طور پر پورا اترے ہیں. فرشتے فرما رہے ہیں وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بِحَمْدِکَ آپ کی حمد کی وَنُقَدِّسُ لَکَ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, ہر وقت آپ کی پاکی میں لگے رہتے ہیں. قول اللہ فرما رہے ہیں انی بے شک میں اعلم زیادہ جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے. یو نو دیٹ ویری ویل. فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں دیا, کوئی تصرف نہیں ہے ان کے پاس. یہ ایک روبوٹک سسٹم پر چلنے والی جو ہے مخلوق ہے, جس کو جو پروگرامنگ آپ اس کے اندر فٹ کریں گے, جو ٹاسک آپ اس سے اسائن کریں گے, وہ صرف وہی ٹاسک پرفارم کرے گا. مگر اللہ نے انسان کو تصرف بھی دیا اور انسان کو اختیار بھی دیا, اسے چوائس بھی دی رائٹ اور رانگ کی. اب چاہے تو انسان اللہ کی فرما برداری کرے اور چاہے تو انسان اللہ کی نافرمانی کرے, یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگلی آیت کے اندر آیت نمبر 31 کے اندر جو ہے انسان کی عظمت کے اوپر ڈسکشن ہے اور انسان کو دوسری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے کس بنا پر فضیلت عطا کیا. آیا اس کی بنیاد کوئی خوبصورتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ انشاءاللہ اگلی آیات کی ڈسکشن جو ہے اگلی کلاس کے اندر جو ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن ہوگی. اب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.